قرآن نے واضح طور پہ بتا دیا، فرمایا قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ اور لوگوں دنیا کے دھوکے میں نہ آنا، تمہیں اتنی بڑی نظر آ رہی ہے، اللہ کی نظروں میں اتنی سی ہے، پٹوائے گی، اٹھوائے گی، کٹوائے گی، چلائے گی، رلائے گی، ہنسائے گی، لیکن یہ دنیا اگر اللہ کی مرضی کے مطابق نہ گزار کے گئے زندگی تو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں شرمندہ بھی کروائے گی۔ بڑے بڑے ترلم خان دنیا کے اندر آئے، اللہ نے سب کے سریوں کے گردن کے سریوں کو اللہ نے یوں کر کے مروڑ کے رکھ دیا۔ جو ایک دستخط کیا کرتے تھے پورے وسندے والی کی قسمت کو لد کے رکھ دیا کرتے تھے، یوں کر کے ایک ہلکا سا ریڈ لائن یا کراس کیا کرتے تھے، روڈ بنا دیا کرتے تھے، نالوں کا نظام، گٹروں کا نظام صحیح کر دیا کرتے تھے، بلڈنگیں بنا دیا کرتے تھے۔ یقین جانو اب یوں 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 کر کے تھک گئے، لیکن قدرت نے بستر پر لا کے ڈال دیا ہے۔ یار تیرا باپ نظر نہیں آتا، تیرے ابو جان کہاں چلے گئے؟ چاچو جی آپ کو نہیں پتا 15 دن ہو گئے فالج کے مرض میں پڑے ہوئے ہیں، ابو جان تو بات بھی نہیں کرتے، دعائیں بھی کام نہیں آ رہی، اب تو دعا بھی کام نہیں آ رہی، چلو چاچو جی آؤ میرے ابو کی عادت کر لو، کیا پتا آپ کے جانے سے ابو جان کا غم ہلکا ہو جائے۔ چاچے نذیر کے پاس چاچا بشیر چلا گیا، اسلم کے پاس اکرم چلا گیا، وہ یار تینوں کوئی ہویا، حوصلہ کر، تو تے بچہ کی طرح رو رہا ہے، وہ کیسے حوصلہ کرے گا؟ پیشاب پخانہ اس کا تہمت میں سلوار میں نکل رہا ہے، اسے اب بھی اپنے پہ رونا نہیں آئے گا، تو بتا کب اس کو اپنے آپ پہ رونا آئے گا؟ وہ اس لیے تجھے رو رو کے دکھا رہا ہے کہ جو غلطی دنیا کی زندگی میں نے کی، بستر پہ لیٹ گیا، یہ غلطی تو نہ کرنا۔ بستر پہ لیٹ گیا، پہلے چودھری بھی تھا، بادشاہ بھی تھا، امان بھی تھا، پٹھان بھی تھا، جگیردار بھی تھا، ذمہ دار بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن ایسی قدرت نے مجھے بستر پہ لا کے کروٹ بدلا کے پھینکا، نہ میں چودھری بھی نہیں رہا، اب میں انسان بھی کوئی نہیں رہا، نہ میں باپ رہا، نہ بیٹا رہا، نہ بھائی رہا۔ بیٹے کی للچائی ہوئی نظریں بتا رہی ہیں، دوائیں لا لا کے تھک گیا، کب موقع ملے گا جب باپ کو بستر سے اٹھا کے قبرستان کی گود میں چھوڑ کے آؤں گا۔ مولانا عبدالغفور ماوی صاحب مجھے تو بڑی کوفت ہوتی ہے، پتہ نہیں آپ اس پہ راضی ہو یا ناراضی ہو، کسی کی قرآن خوانی کے موقع پر بلا لیا جاتا ہے، صدیقی صاحب ذرا دعا نہ کرنا، ادھر کھانا تقسیم ہوتا ہے، ادھر گھر کے بڑے افراد بلاتے ہیں، اے بڑا پتر ہے ولی صاحب اس کے سر پہ پگڑی باندھ دو۔ میں نے کہا مولانا اگر آپ درمیان میں سے ہٹ جائیں یا میرے سے بندواؤ نا، یا میرے سے اس سے کچھ باتیں پوچھنے دو، کیا بات ہے؟ میں نے کہا ایمانداری سے بتاؤ کس کے سر پہ پگڑی باندھ رہے ہو؟ جس نے باپ کو مرتے وقت کلمہ یاد نہ دلایا، اس کے سر پہ پگڑی باندھ رہے ہو جس نے قبلے کی طرف منہ نہ کیا، نہ غسل میں شامل ہوا، نہ کفن میں شامل ہوا، نہ کفنانے میں نہ نہلانے میں شامل ہوا، نہ جنازہ پڑھنے پڑھانے میں شامل ہوا۔ یہ پچھلی سب میں کھڑا تھا، دنیا اللہم اغفر لحینا و میتنا کہہ رہی تھی، یہ خاموش کھڑا ہوا تھا، یہ قبر میں اتارنے میں شامل نہ ہوا، آمن الرسول سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھنے میں شامل نہ ہوا۔ یہ تو وہی بدبخت ہے جو اپنے گھر میں کہہ رہا تھا ایک تو مصیبت ساڑھے گلے پہ گئی ہے، ایک اے میرے پیچھے چھڑ گئے ہیں، ابا جی کم سے کم تو اٹھ کے بیٹھ جا، ابا جان دوائی کے خرچے سے تو میری جان چھڑا دے۔ اماں کہتی پتر اسے ڈاکٹر کو لے جا جہاں سے پہلی دوائی دلوایا تھا، تیرے باپ کی ہاتھ میں حرکت آنے لگی تھی، کہتا اماں جی ڈاکٹر بڑا مہنگا ہے، محلے کے ڈسپینسر تے بتا دو ٹیکا لگا کے چلا جائے گا۔ یہ وہی بیٹا ہے جو کل باپ کی چرپائی پہ کہہ رہا تھا ابو جی تاڑی مبانی نے مینوں پڑھنے پا دیتا، مینوں مصیبت پا دیتا۔ بہن نے کہا تھا بھائی مجھے اسکول کی فیس چاہیے، بہن نے کہا تھا میری کتابوں کا بیگ پھٹا ہوا چاہیے۔ اللہ اکبر، تو نے باپ کو گھور کے دیکھ کے کہا تھا ایک تے اے جان نہیں چھڑ دا، اے مصیبتہ میرے گل پہ گئیاں نے، خبردار ایسے کے سر پہ پگڑی نہ باندھ بلکہ اس سے معذرت کر لے۔ جب باپ کی زندگی میں اس نے ماں کو، اپنی اولاد کو، اپنے بہن بھائیوں کو کچھ نہ سمجھا، خدا پاک کی قسم اب سرداری نہ دے، کل تک تو آنکھیں گھور گھور کے دکھاتا تھا، اب گھر کی سرداری اس کے پاس آ گئی تو اس کے گناہ میں ملوث ہوگا۔ جب بہن کو رلائے گا، بیٹی کے منہ پہ چماٹا مارے گا، وہ پتہ نہیں بچے یا نہ بچے لیکن پگڑی باندھنے والے تیرا بیڑا غرق ضرور ہو جائے گا۔ یہ تو پہلے گھر کے اندر ماں کو ماں نہیں سمجھتا، بہن کو بہن نہیں سمجھتا، بھائی کو بھائی نہیں سمجھتا۔ یہ تو کل رات کمرے میں اپنی بیوی سے خسر پسر کر رہا تھا، اس کی بیوی سے کہہ رہی تھی کدو ابے تو مٹھا لگوائے گا، سانپ بند ہو جائے گی، اچھا پہلے لگوا لے، خبردار چابی کسی کو نہ دینا، خبردار شناختی کارڈ کسی کو نہ دینا۔ یہ تو پہلے سازشیں کمرے میں کر رہے تھے، اب عبداللہ اس کے سر کے اوپر پگڑی باندھ کے سے پھول اختیار دے رہا ہے، تو جانے ماں کو ماں نہ سمجھ
समझ, भाई को भाई ना समझ, बहन को बहन ना समझ, आवारा समझ या इज्जतदार समझ। खुदा के वास्ते मेरे प्यारो, जो तरीका रसूलुल्लाह से नहीं मिलता, नबी के यारों से नहीं मिलता, नबी के खानदान से नहीं मिलता, नबी के आल से नहीं मिलता, अज़वाज से नहीं मिलता, बनात से नहीं मिलता, नबी के यारों से नहीं मिलता, मोहम्मद के घराने से नहीं मिलता, ओ वो तरीका अहले सुन्नत वल जमात वालों, से कम तुम तो अपने स्टेज पर ना लेके जाओ। अल्लाह अकबर। नहीं मौलवी साहब इसका शरीयत में कोई हिस्सा नहीं है, मौलवी साहब इसका दीन में हिस्सा कोई नहीं। पगड़ी इसलिए बांधी जा रही है कि खानदान वालों को पता लग जाए ये बड़ा है। क्या खानदान वालों को पता लगेगा? ये तो बाप की मौजूदगी में चाचे को सलाम नहीं करता, ये तो माँ की मौजूदगी में मामे को सलाम नहीं करता, बाप के मरने के बाद पता नहीं है क्या क्या गुल खिलाएगा। इसीलिए मेरे प्यारो, आप हजरात की खिदमत में, मौलाना मेरे भाई माविया साहब की खिदमत में अल्हम्दुलिल्लाह मैं मोहब्बत के साथ, बड़ी खुशदिली के साथ, मुफ्ती साहब भी सारे हाजिरी देने के लिए आए। साहबा के दीवाने बैठे हो, अल्लाह अकबर, साहबा के गुलाम बैठे हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबेदार बैठे हो। और मेरे प्यारो, अपनी नस्ल पर खुदा के वास्ते तरस खाओ, अपने बच्चों पर, अपनी बीवी पर, अपने घर वालों पे तरस खाओ। जो कुरान तुमने संदूकड़ियों में छुपा दिया, जो कुरान तुमने मेरे अजीज अलमारियों में छुपा दिया, जिस मुसल्ले को तुमने पेटियों के अंदर दफना दिया, खुदा के वास्ते उसे कमरे में नुमाया रखो, ताकि तेरा मेरा दिल कुरान को देखने के लिए करे, कल हाथ में लेने के लिए करेगा, परसों कुरान पढ़ने के लिए करेगा। जो मुसल्ला मेरे प्यारो हमें अलमारियों में नजर नहीं आता, उसे अपने कमरे में बिछा। आज मुसल्ले को देख कर कलेजा ठंडा कर रहा है, कल मुसल्ले पे खड़े होने को दिल करेगा। मौलाना हर एक के हुकूक मैंने दे दिए, मेरे पास किसी का हक नहीं है। मौला अल्लाह का शुक्र है, न किसी का लेना ना किसी का देना। मौला अल्लाह का शुक्र है, मैं बेबाक जिंदगी गुजार के जा रहा हूँ। मैंने कहा अल्लाह अकबर, तेरी बेबाकी में, तेरे प्यार में मुझे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा उमर याद आ गया। मस्जिद नबी से अपने घर के अंदर आए, बड़े परेशान है, चेहरे पे परेशानी का इज़हार है। बीवी कहने लगी हाय मैं मर जावा। उमर बता बता क्या बात है? कहने लगे अल्लाह की बंदी, तुझे देख के मुझे फिक्र लाहिक हो गई, तुझे देख के मैं परेशान हो गया। ये वही उमर है, गोश्त वाली दुकान के ऊपर खड़े हैं और अल्लाह अकबर अपने मन से बातें कर करके हंस रहे हैं। किसने कह दिया उमर क्या बात है? ऐसी तो दीवानगी नहीं कि खुद बातें कर रहा है, खुद हंस रहा है। क्या तुझे पता है मैं किसी इंसान से बातें नहीं कर रहा, किसी मर्द औरत से बातें नहीं कर रहा, किसी जानवर से नहीं कर रहा, मैं तो अपने नफ्स से बात कर रहा हूँ। उमर नफ्स भी बड़ा कोई बताता है कहाँ? कसाई की दुकान पे गोश्त देख के मेरा नफ्स मुझे कह रहा है उमर मुझे गोश्त खिला दे। मैंने कहा मैं कहाँ से तुझे गोश्त खिलाऊं, मेरे में पैर में जूता ही कोई नहीं, अगर पैसे होते तो जूता खरीद लेता। अल्लाह अकबर। पता इस नफ्स ने मुझे क्या दो नंबरी सिखलाई, इस नफ्स ने पता मुझे क्या किस चीज पे इमादा किया। कह रहा उमर इससे उधार कर ले, ये तुझे जानता है तू इसको जानता है, उमर आज नहीं कल पैसे दे देना। उमर फिर बता तूने इसके फैसले पर इसके कहे पे अमल किया? कि मैं अपने नफ्स को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे उधार करा रहा है, तू मुझसे उधार कर ले। आज जौ के टुकड़ों पे गुजारा कर ले, कल क़यामत के दिन जन्नत के दस्तरखान पे बिठा के मर्जी के मेवे खिलाऊंगा। अल्लाह अकबर। कौन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी बीवी के पास बैठ गए। अल्लाह की बंदी जब मस्जिद से बाहर निकला तो और एक कह रहा था वाह उमर वाह उमर। इधर से आवाज आई, बकरी शेर को एक जगह इकट्ठा कर दिया, इधर से आवाज आई, इशारा करके ज़लज़ला रोक दिया, इधर से आवाज आई, रुक्का लिख के दरिया चला दिया, इधर से आवाज आई, चादर घुमा के आग को वापिस भेज दिया, इधर से आवाज आई, जुबान के कुछ बोल बोले, हवाओं का रुख फेर दिया। उमर तूने हर एक का कदा कर दिया। जब थोड़ा सा आगे चला तो किसी ने मेरे कान में कहा उमर अल्लाह अकबर, अंधे जानवर भी तेरे से खुश हैं, तूने रोडों के वो सुराख बंद कर दिए कि जहाँ जानवर चला करते हैं, चरागाहों के सुराख बंद कर दिए, कोई काना कोई नबीना जानवर उसका पाँव ना सुराख के अंदर आ जाए। उमर तूने धरती के ऊपर रहम कर दिया, रब की धरती पे अल्लाह का निजाम कायम कर दिया। मेरी बीवी मैं जब घर में आया, आवाम राजी किरदार नारी, लोग राजी, गुलामा ने मुस्तफा राजी। तू बता, तो मेरी बच्चों की माँ है, तू बता मेरे घर की रखवाली, मेरी इज्जत की रखवाली, तू बता मैंने तुझे राजी किया कि नहीं किया, तेरे हक पूरे किए कि नहीं किए। अब बीवी भी बीवी थी, कहने लगी उमर बता तेरे डर से बताऊं या अल्लाह के डर से बताऊं? और कहने लगे अल्लाह के डर से बता। का उमर फिर नाराज न होना, बेशक तेरे इशारों से हवाएं रुख आ जाए, लेकिन मैं अल्लाह से डर के कहती हूँ उमर तूने सबके हक अदा किए लेकिन मेरा हक अदा कोई नहीं किया।
سر جھک گیا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمر کا. کبھی آپ نے میں نے گھر میں پوچھا، کبھی بچوں سے پوچھا، اے دھیری رانی آئی تھی، تیرے دودھ کی دھاریں تیری ماں نے تیرے منہ میں ڈالی، بتا میں تجھے دیکھ کے مٹھائی لے کے آیا تھا، میں تجھے دیکھ کے میرے اللہ اکبر کسی سے تمیز لیا تھا؟ بیٹے سے پوچھا، بتا میں نے تجھے کھلاڑی بنا دیا، فٹ بالر بنا دیا، میں نے تجھے میں نے تجھے پائلٹ بنا دیا، میں تجھے قرآن کا عاشق نہ بنا سکا؟ بتا میں نے تیرا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ جا جا بیوی سے پوچھ، بچوں سے پوچھ، یہ دماغ کی ذرا ٹیوننگ کرا، سیدھے رستے پر آ جائے گا. یہ مونچھوں کا مروڑنا، یہ آنکھ کا گھورنا، یہ ترم خانیاں، یہ اکڑ کے چلنا، یہ گاڑی کی زوم زوم کرنا، اللہ کو یہ پسند کوئی نہیں. خدا پاک کی قسم پلٹا کھانے میں دیر نہیں کرتا. اگر اشارہ کر دے گا زمین پہ لٹانے پہ دیر نہیں کرے گا، اگر اشارہ کر دے گا مکان سے اٹھا کے قبرستان میں پھینکنے کی دیر نہیں کرتا. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی کے آگے بیٹھ کے رونے لگ گئے. کہنے لگے خدا کے واسطے بتا میں نے تیرا کون سا قضا نہیں کیا؟ گھی والی میرے پاس تھی کوئی نہیں، سکی میں نے تیرے سے چھپائی کوئی نہیں. خود 17 پیمند والا لباس پہن کے بیٹھا، میں تیرے لیے ریشم کے کپڑے کہاں سے لاتا؟ بس مختصر سی بات، بیت المقدس فتح کرنے کے لیے گئے. کہنے لگے عمر ہمیں تیرے پہ شک ہے، تو وہ عمر نہیں جس عمر کے بارے میں کتابیں پہچان کروا رہی ہیں، پچھلی کتابیں بتلا رہی ہیں، میں عمر نہیں. فرمایا کردار میں کا کوئی کمی نہیں، حیا میں کا کوئی کمی نہیں. عمر کہنے لگے بتا کون سی کمی رہ گئی؟ کتاب سامنے لائے، پرچہ سامنے لائے. عمر ہماری کتابوں میں لکھا ہے محمد عربی کا عمر آئے گا، اس کے کرتے پہ 17 پیمند لگے ہوں گے. ہم نے بار بار پیمند گنے، 16 ہے، 17واں کوئی نہیں. نہ تیرا نبی جھوٹ بولتا ہے، نہ تیرا رب جھوٹ بولتا ہے، نہ محمد کا صدیق جھوٹ بولتا ہے، نہ عمر جھوٹ بولتا ہے. عمر بتا اب تیری مانے کہ اس کتاب کی مانے؟ ہماری کتابوں میں تو 17 پیمند ہے، تیرے کرتے کے دامن میں 16 ہے. حضرت عمر کی اکھیاں برس پڑی، آپ نے یوں کر کے بغل اٹھا دی. فرمایا غور سے دیکھو، 16 پیمند سامنے لگے ہوئے ہیں، 17واں پیمند عمر کی بغل میں لگا ہوا ہے. چیخیں مارتے ہوئے چابی ہاتھ میں رکھ دی. اللہ اکبر، تالا کھولنا ہمارا کام ہے، اذانیں دے کر سجدے کرنا تمہارا کام ہے. یہ وہی عمر بیوی کے پاس بیٹھے، بتا میں نے تیرا حق کون سا ادا نہیں کیا؟ کہ عمر نہ میں کپڑے پہ مرتی، نہ میں مکان پہ مرتی، نہ میں گلی روٹی سوکی پہ مرتی. عمر میں بھی تو اور ذات ہوں، میرا بھی تو دل چاہتا ہے تو مجھے ہنسائے، میں تجھے ہنساؤں، میری خواہش پوری ہو، تو بھی میں زندگی کے مزے گزارے. لیکن عمر پہلے جب تیرے پہ اپنا بوجھ تھا، عمر میں تجھے مسلح پہ تڑپتا دیکھتی تھی. جب حسین کے نانا کی امت کا بوجھ تیرے پہ آ گیا، عمر میں کبھی دروازے سے ہلکی سی جھیری میں جھانک کے دیکھتی ہوں، کبھی یتیموں کے باڑے میں کھڑا ہو کے بکریوں کے باڑے میں جھاڑو دیتا ہے، کبھی بیوہ کے گھروں میں راشن پہنچاتا ہے، کبھی کسی معذور کی مدد کرتا ہے. عمر سارا دن تیرا اللہ کی مخلوق کی خدمت میں گزر جاتا ہے. رات کو دیکھتی ہوں مصلے پر بیٹھتا ہے، چراغ گل کرتا ہے، ایسا روتا ہے، ایسا تڑپتا ہے جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے. عمر میں ساری اپنی خواہشیں بھول جاتی ہوں، تیرے پیچھے بیٹھ کے جھولی پھیلاتی ہوں. اے اللہ محمد کے عمر پہ رحم فرما دے، اے اللہ عمر کی دعا قبول کر لے، اے اللہ عمر کی عمر پہ رحم فرما دے. عمر میں اپنی خواہش بھول گئی، اور ذات میرا کہنے کا تو حق ہے لیکن تیرے سے مطالبہ نہیں کرتی. جناب عمر 2 قدم آگے بڑھے اور کس کے بیوی سے فرمائے لگے، اے میری گھر والی معاف کر دینا، معاف کر دینا، میں تو اپنے عملوں کا جواب اللہ کو نہیں دے سکتا، قیامت کے دن تیرے بارے میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، معاف کر دینا. بیوی بھی بڑی سیانی تھی، بڑی عقل مند تھی. عبداللہ بن عمر کی اماں کہنے لگی عمر معافی مل سکتی ہے، ایک شرط ہے. چاہتی تو کہتی 22 لاکھ مربع میل کے اوپر آدمی میں 50,000 مرلہ مجھے دے دے، 50,000 میل میری ملکیت دے دے. چاہتی تو کہتی عائشہ صدیقہ کے حجرے کے ساتھ میرا حجرہ بنا دے. چاہتی تو کہتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی چھاؤں میں میرا گھر بھی بنا دے. لیکن نہیں، بڑی سیانی تھی، یوں نہیں کہا تھا کسرا والے کنگن میرے ہاتھوں میں پہنا دے. کہنے لگی عمر ذرا اپنا ہاتھ کریو. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ کیا، بیوی نے ہاتھ پہ ہاتھ دھر دیا. عمر جب تک وعدہ نہ کرے میں تیرا ہاتھ نہ چھوڑوں تو میرا ہاتھ نہ چھوڑنا. فرمایا عمر پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو عمر کی جان برداشت نہ کر سکے. کہنے لگی نہیں. پھر خود وہ گھر والی آگے بڑھی اور اپنے رخ کو جناب عائشہ صدیقہ فیفا کائنات کے حجرے کی طرف موڑ لیا اور کہنے لگی اس حجرے میں اللہ کا ایک پیارا سو رہا ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں.
عمر تو نے سنا نہیں سنا، میں نے ان کانوں سے سنا ہے، میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر، یہاں سے جنت البقیع میں میں ابو بکر عمر، میدان محشر میں ابو بکر عمر، حوض کوثر پہ میں ابو بکر عمر، جنت میں ابو بکر عمر۔ عمر بس آج وعدہ کر لے میں سارے حق معاف کر دوں، عمر اکیلا جنت میں نہ جانا، مجھے ساتھ لے کے جنت میں جانا، میں تیرے سارے اپنے سارے حق معاف کر دوں۔ کوک نکلی جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی، چیخ نکلی، کہنے لگے عمر کو اپنا ہی پتہ کوئی نہیں تیرے ساتھ وعدہ کہاں کرے، لیکن عمر نے آسمان کی طرف دیکھا، وہ نگاہ اللہ اکبر، جب ماں پر تہمت لگی وہ نگاہ اٹھی، خدا نے سورہ نور اتار دی، بیت اللہ کا طواف کرتے نگاہ اٹھی، اللہ نے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى آیت اتار دی، وہ عمر کی نگاہ اٹھی، آسمان کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگے، کہنے لگے وعدہ ہو گیا، لا ہاتھ میں ہاتھ دے، انشاءاللہ جنت میں جاؤں گا، تو اپنے حق معاف کر دے، اکیلا نہیں جاؤں گا، تیرا ہاتھ پکڑ کے ساتھ لے کے جنت میں جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارو، آج مدرسوں کے اندر جب یہ جلسہ ہوتا ہے 36 بندے کہتے ہیں کسی کے پاس جاؤ کہ مولانا صاحب جی، مولانا صاحب جی، اگر آپ جلسہ کروا رہے ہیں، مولانا جی آپ کو پتہ نہیں مہنگائی بہت زیادہ ہے، مولانا آپ کو پتہ نہیں آگے پریشانی ہے، مولانا یہ جلسے کے پیسوں سے آٹا خرید لو، یہ جلسوں پہ پیسہ خرچ کرو گے، مولویوں کو فیس دو گے، مولانا صاحب آپ بچے کا کچھ کرو۔ ایمانداری سے بتا، صبح سے لے کے مکان میں، دکان میں، بازار میں، گلیوں میں، چھتوں کے اوپر کبوتر اڑاتے ہوئے، گراؤنڈ کے اندر کرکٹ کھیلتے ہوئے، کہیں تجھے اللہ یاد آیا، کہیں تجھے آقا یاد آئے، کہیں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد آئے، جب سارا زمانہ بے خبر ہے تو احسان مان مدرسے والوں کا، جو چندے اکٹھے کر کے منتیں کر کے میسج کر کے اشتہار لگا کے تمہیں بلاتے ہیں، اور لوگوں دنیا پر بننے کی محنت پر سننے والوں آ جاؤ، تم دنیا تمہارے سے کیا تقاضا، قرآن تمہارے سے کیا تقاضا کر رہا ہے، اللہ تمہارے سے کیا مانگ رہا ہے، خدا کا رسول تمہارے سے کیا مانگ رہا ہے۔ رب اکبر کی قسم، اور میرے پیارو ان دینی مدارس پر خرچ کرو جتنا ہو سکتا ہے، وگرنہ یہ حالت اس وقت جو چل رہی ہے، کوئی مدرسہ ایسا نہیں جہاں گندم موجود ہو، ہر جگہ ختم ہے۔ اثر کے بعد بھی ہو رہے تھے، کل میرے عزیزوں کوٹ مٹھن کے اندر بیٹھا تھا، ماں بھی یہی حال تھا، رحمت الرحمان میرے کان میں کہہ رہا تھا مولانا 25,000 کا آٹا روزانہ خریدتے ہیں، 15 لاکھ روپے پہلی قرضہ چڑھ چکا ہے۔ یہی بات مولانا فرما رہے ہیں، کہاں جائیں، کس کی ملت کریں، ان کی جنہوں نے مروا دیا، ان کے پاس جائیں جنہوں نے گولیوں کی بچھاڑ سے سینے چھلنی کر دیے، ان کے پاس جائیں جنہوں نے خدا کی قسم نہ میں گھر میں چھوڑا نہ باہر چھوڑا، ممبروں پر آ کر مار کر گئے، لیکن ہم نے بھی اپنی درخواست اللہ کے دربار میں دے دی، فرمایا مارنے والے مٹ گئے، مٹ جائیں گے، قیامت آ جائے گی، قرآن بھی آباد رہے گا، قرآن پڑھنے والوں کو بھی خدا آباد رکھے گا، قیامت آ جائے گی، دین کی بہاریں ایسے چلتی رہیں گی۔ اور میرے پیارو، پچھلے سال بغداد شریف کے اندر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جب قبر سے میں حضرت پیر محمد شاہ جب حاضری دے کے آئے، یقین جانو مدرسہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے محتمم ہمارا ہاتھ پکڑ کر اس چبوترے کے اوپر لے گئے جہاں امام صاحب بیٹھ کے پڑھایا کرتے تھے، کہ تھوڑی دیر یہاں بیٹھ جاؤ تاکہ اللہ والے کا فیض نصیب ہو جائے، اس مسند کا فیض نصیب ہو جائے۔ جب دعا کر کے ہاتھ ملا کے باہر نکلنے لگے تو وہاں کے محتمم جامع امام اعظم ابو حنیفہ کے محتمم آنکھوں سے آنسو نکال کے رونے لگے، کہنے لگے اپنے پاکستان میں جانا، ہمارے ادارے کے لیے دعا کرنا، یہ شافعی مسلک ہے، حنفی مسلک کو پسند نہیں کرتے، نہ حنفی مسلک کی نہ گورنمنٹ امداد کرتی ہے نہ عوام امداد کرتی ہے، آپ ہمارے مدرسوں کی دعا کرنا، اللہ اس کے انتظام کو پورا کرے۔ رب اکبر کی قسم، اس وقت میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، میں نے کہا اللہ میرے وسندے والی کے بھائیوں کو، میری بہنوں کو، میری دھیوں کو، میری راڑیوں کو، میرے بزرگوں کو سلامت رکھنا، جب تک ان کی جیب میں سے 10 روپے نکلتے رہیں گے، اللہ کا قرآن بھی آباد ہوتا رہے گا، محمد کا فرمان بھی آباد ہوتا رہے گا۔ میرے پیارو، جس درجے میں ہو، جہاں ہو، جس طرح بھی ہو، خدا کے واسطے اللہ کا قرآن اس وقت آپ کا سفارشی بنا ہوا ہے، آپ سے کچھ مانگ رہے ہیں، قرآن والے آپ سے کچھ مانگ رہے ہیں، نہیں تو میرے ساتھ چلو، میں ایسے مدرسے دکھا
دکھاؤں. پرسوں میں بہاولپور میں اڈا چھب میں بیٹھا ہوا تھا. یقین جانو لوگ نہیں رو رہے, مولوی صاحب نہیں, لوگ رو رہے تھے کہ یہ اس زمانے کو کیا پڑھی ہمارے بچوں کو قرآن پڑھانے کی. 6 سال ہو گئے سے تنخواہ نہیں ملی. مولوی صاحب جب مدرسے میں بیٹھ کے پڑھا رہے تھے, اوپر چھپرا تھا, 4 دیواری بھی کوئی نہیں, دروازہ کوئی نہیں تھا. خدا کی قسم قرآن پھیلنے میں, قرآن بہارے دکھانے میں نہ کمروں کا محتاج ہے نہ بلڈنگ کا محتاج ہے. ہماری تو داستان انار کے درخت کے نیچے سے شروع ہوئی, ہماری داستانی طائف کی گلیوں میں سے شروع ہوئی, ہماری تو داستانی میرے عزیزو پیٹ پہ پتھر باندھنے سے شروع ہوئی. لیکن آج بھی میرے عزیزو اللہ اکبر, پوری دنیا کا مغرب کوشش کر رہا ہے کہ ان کو قرآن کی تعلیمات سے دور کیا جائے. آپ کے 10-10 روپے کے تعاون سے یہ علماء سفید پوش جنہوں نے کبھی اپنا مطالبہ اپنی زندگی کا تقاضا پیش نہیں کیا, یہ بھی آپ سے تقاضا کر رہے ہیں. آج اس اجتماع کا مقصد یہ کہ اللہ اکبر آئے ہو خالی ہاتھ نہ جانا. ہمارے ہاں مہاجروں میں کہاوت ہے کہ گڑ نہ دو گڑ جیسی بات ہی کر دیا کرو, اور چلو یوں ہی کہہ دیا کرو اللہ حیاتی ہوئے, یوں ہی کہہ دیا کرو چلو یار تمہاری مہربانی, تم نے گئے گزرے دور میں